الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. وعن معاذ الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگ اور دوستوں، آج 19 اپریل 2024 اور قمری مہینوں کے اعتبار سے 9 شوال المکرم ہے. دنیا میں ہر آدمی، چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا، بوڑھا ہو یا جوان، مرد ہو یا عورت، غرض ہر ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کو دنیا میں عزتیں ملیں. کوئی آدمی یہ نہیں چاہتا کہ اس کو ذلت کے ساتھ زندگی گزارنا پڑے، بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ذلت کی وجہ سے آدمی یہ تمنا کرتا ہے کہ کاش مجھے موت ہی آ جائے، کیونکہ ذلت کی زندگی بہت بری زندگی ہوتی ہے. آدمی نہیں چاہتا کہ اس کو ذلت کی زندگی گزارنی پڑے. ابھی کچھ دنوں پہلے خاتون کا فون آیا تھا، ہمارے یوٹیوب چینل سے انہوں نے نمبر لیا تھا کہ میرے پاس سب کچھ ہے لیکن میری زندگی بڑی ذلیل ہے، میں ایسی زندگی نہیں گزار سکتی، تو مجھے کوئی مدرسہ بتائے جس میں میں جا کر کیا کروں، عزت کے ساتھ رہ سکوں اور کوئی مجھے کام مل جائے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر آدمی عزت چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی جو ہے وہ عزت کے ساتھ گزرے. اور ہم کو یہ معلوم ہے کہ عزت اور ذلت یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتے عزت عطا فرماتے اور جسے چاہتے ذلیل و خوار فرما دیتے ہیں. لیکن عزت کے کچھ اسباب ہیں. ایک عزت آدمی کو ملتی ہے مال کے ذریعے، مال کی وجہ سے بھی آدمی کو عزت ملتی ہے. اور ایک عزت ملتی ہے آدمی کو عہدے کے ذریعے سے. آدمی کے پاس کوئی بڑا عہدہ ہو تو لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اس کو عزت ملتی ہے. اور ایک عزت ملتی ہے اعمال صالحہ اور علم کے ذریعے سے. تو پہلی جو 2 عزتیں، ایک مال والی عزت اور دوسری عہدے والی عزت، تو یہ دونوں عزتیں عارضی ہوتی ہیں. آدمی کے پاس مال جب تک اس کی عزت ہے، اور مال فانی ہے، ایک نہ ایک دن مال ختم ہونے والا ہے، تو جب تک آدمی کے پاس مال ہے اس کی عزت ہے. اسی طرح عہدہ ہے، جب تک آدمی کے پاس کوئی بڑا عہدہ ہے تو لوگ اس کی عزت کر رہے ہیں. لیکن نہ جانے کب عہدہ ہمارے ہاتھ سے چلا جائے تو عزت ختم ہو جائے گی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مال کے ذریعے عزت ہو یا عہدے کے ذریعے عزت ہو، اس میں بقا نہیں ہے، باقی رہنے والی نہیں ہے. ایک نہ ایک دن یہ عزت ختم ہو جائے گی. لیکن تیسری جو عزت ہے اعمال صالحہ اور علم کے ذریعے جو عزت ملتی ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی عزت ہے. دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں بھی عزت، کیونکہ اعمال صالحہ یہ باقی رہنے والی چیز ہے. تو اس کے ذریعے سے جو عزت حاصل ہوتی ہے وہ بھی ہمیشہ اور باقی رہنے والی عزت ہوتی ہے. اسی طرح سے علم کی عزت، علم کی وجہ سے جو عزت حاصل ہوتی ہے وہ بھی دائمی ہوتی ہے. دیکھیے قرآن کریم میں ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں کے سامنے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، نائب بنانے والا ہوں. تو فرشتوں نے کہا تھا کہ آپ ایسی مخلوق کیوں پیدا کرتے ہیں
جو زمین میں فساد مچائے گی، خون خرابہ کرے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد ان کو علم سکھایا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، علم عطا فرمایا۔ تو اس علم کی وجہ سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا تو آدمی مٹی سے بنا ہے اور فرشتے نورانی مخلوق ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا، تو علم کی وجہ سے ان کی یہ عزت ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے کہا، تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، تو اللہ کے مقرب تھے اور زیادہ اللہ کے مقرب بنے۔ یعنی کچھ فرشتے تو ایسا سنا ہے کہ کچھ فرشتوں نے جلدی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو بجا لانے میں جلدی کی، تو وہ اللہ تعالیٰ کے اور زیادہ مقرب بنے۔ لیکن عزازیل شیطان اس نے کیا کیا؟ تکبر کیا اور سجدہ نہیں کیا، کہا کہ میں تو نورانی مخلوق ہوں اور یہ تو مٹی سے بنی ہوئی مخلوق ہے، میں اس کو کیسے سجدہ کروں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا، فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، مردود ہو گیا، لعنت کا توپ اس کے گلے میں ڈال دیا گیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو عزت ملی علم کی وجہ سے، اور جن لوگوں نے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم عطا کیا اس کی عزت کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقرب بنے، اور جس نے عزت نہیں کی بلکہ تکبر کیا، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی تھی اس کی تحقیر دل میں آئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رحمت سے دور کر دیا۔ تو اس سے دو باتیں سمجھ میں آئی، ایک تو یہ کہ علم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ عزت عطا فرماتے ہیں، اور علم والے کی عزت کرنی چاہیے، جس کے پاس علم ہے اس کی عزت کرنی چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آدمی اگر علم والے کی عزت نہ کرے تو پھر اس کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محروم نہ کر دے۔ تو علم کی وجہ سے جو عزت ملتی ہے وہ دائمی عزت ہوتی ہے، اس لیے ہم کو کیا کرنا؟ علم حاصل کرنا، علم حاصل کرنا ضروری ہے، اتنا علم دین حاصل کرنا کہ آدمی حلال و حرام کے آدمی کو پہچان ہو، شریعت کے مطابق زندگی گزار سکے، ضروری ہے۔ لیکن آج اللہ معاف کرے ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دینی تعلیم سے بہت دور ہیں۔ ہم آج اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں لیکن دنیاوی تعلیم دیتے ہیں، اسکول کالج کی تعلیم دیتے ہیں۔ دیکھیے کل قیامت کے دن کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی نگران ہے اور اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو دیکھیے ہم کو بھی علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اب جس طرح بھی ہم علم حاصل کر سکتے اس طرح، اب ہمارے لیے مستقل طور پر ہم مدرسے میں جائیں اور وہاں باقاعدہ مسلسل وہاں رہ کر ہم علم حاصل کریں تو ہمارے لیے مشکل ہے، لیکن جو بھی طریقہ ہمارے پاس ہے، جس طریقے سے بھی ہم علم حاصل کرتے ہیں، علم حاصل کرنا اس طرح سے کیا ہے؟ ضروری ہے۔ لیکن ہم تو بڑے ہو گئے، اب ہم مستقل مدرسے میں رہ کر علم حاصل نہیں کر سکتے، لیکن ہم اپنے بچوں کو تو دینی تعلیم دے سکتے ہیں نا، اپنے بچوں کو تو مدرسے میں داخل کر سکتے ہیں نا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ القرآن، جس نے قرآن کریم پڑھا، وعمل بما فیہ، اور اس پر عمل کیا، البس والداہ تاجا یوم القیامہ، تو اس کے والدین کو، والدین بولتے ماں باپ کو، اس کے والدین کو یعنی ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا قیامت کے دن، ضوءہ احسن من ضوء الشمس، کہ اس تاج کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ تو اب آپ غور کریں کہ جو آدمی اپنے بچے کو قرآن کریم پڑھائے گا، قرآن کریم سکھائے گا، تو اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ اچھی ہوگی اور سورج سے بھی زیادہ روشنی ہوگی،
تو آپ غور کریں کہ جب والدین کو اس قدر انعام سے نوازا جائے گا تو جو خود پڑھنے والا بچہ ہے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ جب والدین کو ایسا تاج پہنایا جا رہا ہے کہ جس کی روشنی سورج سے بھی اچھی روشنی ہے، تو جو قرآن کریم پڑھے گا یعنی ہمارا بچہ، اس کا کیا حال ہوگا، اس کا کیا عالم ہوگا؟ اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہم اپنے بچے کو حافظ قرآن ہی بنائیں. حافظ قرآن بنائیں گے بہت اچھا ہے، اس کی فضیلت بھی زیادہ ہے، لیکن اگر ہم حافظ قرآن نہیں بنا سکتے تو کم از کم قرآن کریم تو دیکھ کر تو پڑھائیں، نہیں تو کل قیامت کے دن پوچھو. روایتوں میں آتا ہے کہ جو آدمی اپنے بچے کو ناظرہ یعنی دیکھ کر قرآن کریم پڑھائے، فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے باقاعدہ، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، تو روایتوں میں آتا ہے کہ اس کے اگلے پچھلے سب گناہ کیا ہو جاتے، معاف ہو جاتے، جو اپنے بچے کو قرآن کریم دیکھ کر پڑھائے. تو اس لیے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دینا بھی ضروری ہے. آج ہمیں اسکول کالج کی تعلیم کو ضروری سمجھا ہے، لیکن جو اصل ضروری تعلیم ہے اس کو ہم نے بالکل چھوڑ دیا ہے، پسے پشت ڈال دیا ہے. بڑے افسوس کی بات ہے. حالانکہ اسکول کالج آدمی کتنا ہی پڑھ لے، کتنی بڑی ڈگری حاصل کر لے، لیکن ایک نہ ایک دن وہ چھوٹنے والی ہے. آپ مجھے بتائیں کیا ایک آدمی نے پوری زندگی اسکول میں گزار دی، پوری زندگی تعلیم حاصل کرتا رہا، دنیاوی تعلیم، اسکول کی تعلیم، تو کیا موت کے بعد اس کی تعلیم اس کو کچھ کام آئی؟ موت آ گئی، ختم ہو گیا. لیکن دینی تعلیم اور قرآن کریم کی تعلیم ایسی تعلیم ہے کہ اس کی وجہ سے دنیا میں بھی عزت حاصل ہوتی ہے، اور آخرت کی عزت کا تو پوچھنا ہی کیا، اصل عزت تو آخرت کی عزت ہے. تو اس لیے میرے بھائیو دوستو، ہم اگر خود علم حاصل نہیں کر سکتے، خود ہم مدرسے میں جا کر مستقل طور پر نہیں پڑھ سکتے، تو کم از کم ہم اپنے بچوں کو تو پڑھا سکتے ہیں. اپنے بچوں کا داخلہ تو مدرسے میں لے سکتے ہیں نا. یہ شوال کا مہینہ ہے، مدرسوں کا آغاز اسی مہینے میں ہوتا ہے، تقریباً 10 شوال سے مدرسوں کا آغاز ہوتا ہے اکثر و بیشتر. آج 9 شوال ہے، ہمارا مدرسہ بھی کل 10 شوال سے الحمدللہ شروع ہونے جا رہا ہے. تو آپ اپنے بچے کو کسی بھی مدرسے میں ڈالیں، ایسا ضروری نہیں کہ ہمارے مدرسے میں ڈالیں یا فلاں مدرسے میں ڈالنا ضروری ہے، کسی بھی مدرسے میں ڈالیں، لیکن اس کو دینی تعلیم دیں، چاہے وہ کوئی سا مدرسہ ہو. ہاں اگر ہمارے مدرسے میں ڈالنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کریں، ہم انشاءاللہ آپ کی پوری مدد کریں گے. کیا کیا مدرسے میں سامان لگتا ہے، کیا کیا ضروریات بچے کو مدرسے میں جانے کے بعد لگتی ہے، وہ انشاءاللہ ہم بتائیں گے. لیکن آپ جس مدرسے جو آپ کی نگاہوں میں مدرسہ اچھا ہے، جس کے بارے میں آپ کا یہ خیال ہے کہ میں اس مدرسے میں اگر بچے کو ڈالوں گا تو زیادہ فائدہ ہوگا، آپ اس میں ڈالیں. ایسا کوئی ضروری نہیں کہ کسی مخصوص مدرسے میں ڈالیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کسی بھی طرح سے کسی بھی مدرسے میں اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں. اللہ معاف کرے اگر ہم نے 2 پیسوں کے لالچ میں آج اپنے بچوں کو دین سے دور رکھا اور اسکول کالج کی تعلیم ہی ہم دیتے رہے، اور یاد رکھیں آج ماحول بہت خراب ہے. اگر ہم نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دی تو اسکولوں کا حال بہت خراب ہے. کفریہ اور شرکی اعمال اسکولوں میں ہو رہے ہیں. اگر ہمارے بچوں کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ عقیدہ کیا ہے، ہم کو کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، تو ہم کو معلوم بھی نہیں ہوگا اور ہمارے بچے کفریہ اور شرکی اعمال میں مبتلا ہو جائیں گے. اس لیے اپنے بچوں کو میں اسکول کی تعلیم سے منع نہیں کر رہا کہ آپ اسکول کی تعلیم مت دو، بلکہ اسکول کی تعلیم بھی دو، لیکن اول درجے پر مدرسے کی تعلیم اور دینی تعلیم ہے. اس کے ساتھ میں ہم دنیاوی تعلیم حاصل کریں، اچھا ہے. اگر آدمی اس لیے انگریزی سیکھتا ہے کہ وہ دین کا کام کرے، اب ظاہر سی بات ہے ہر ایک آدمی اردو ہی سمجھے تو کوئی ضروری نہیں ہے، کچھ لوگ انگریزی بھی سمجھتے ہیں. تو اگر کوئی اس نیت سے انگریزی سیکھتا ہے کہ میں دین کا کام کروں گا، انگریزی میں لوگوں کو دعوت دوں گا، تو انشاءاللہ اس پر بھی ثواب ملے گا. تو سب نیت کرتے ہیں نا کہ اپنے بچوں کو انشاءاللہ مدرسے کی تعلیم دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے میں جو غلطی کوتاہی ہوئی ان کو معاف فرمائے، اور کہی سنی باتوں پر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جن احباب کی سنت باقی اور سنت ادا کریں.